لمس جنون رائٹر ہے زویا علیشہ۔ ایپیسوڈ نمبر 40 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ پلیز اس کو بند کریں۔ اور آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرم سے لال ہو رہی تھی۔ میں تو بالکل بند نہیں کروں گا۔ وہ جو کر رہی ہو تم بھی ویسا ہی رومانس میرے ساتھ کرو۔ وہ بھی اس کا ہسبینڈ ہے، میں بھی تمہارا ہسبینڈ ہوں۔ چائے کھانے کے بعد رومانٹک ترکش سیریل لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ بڑی سی LCD پر کپل آپس میں بہت ہی بولڈ رومانس کر رہے تھے۔ میرب کی تو حالت خراب ہو رہی تھی شاہ کے سامنے ایسا سین دیکھتے ہوئے۔ وہ تو اکیلے میں بھی کبھی اس طرح کی چیز نہیں دیکھتی تھی، اور اب تو شاہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے ٹی شرٹ کو اتار کر سوفر پر پھینک دیا۔ میرب کی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے چھوٹی سی گڑیا کی طرح اٹھاتے ہوئے اپنے پیٹ پر بٹھا لیا۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے دونوں کلائیوں کو پکڑ کر چہرے سے ہٹاتے ہوئے سامنے لگا ہوا رومانٹک سین زبردستی دکھانے پر تلا ہوا تھا۔ شاہ آپ کتنے بے شرم ہیں، مجھے نہیں دیکھنا، آپ دیکھیے، آپ کو دیکھنا ہے تو۔ آنکھیں زور سے بند کیے ہوئے بولی تھی، جبکہ شاہ اس کی دونوں کلائیوں کو تھامے ہوئے اسے اپنے چہرے پر جھکا چکا تھا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر چھوڑتے ہوئے۔ وہ پوری طرح بہک چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرب اس طرح کا سین کبھی نہیں دیکھے گی۔ یہ تو صرف وہ میرب کو تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ اسے اپنے پیٹ پر بٹھا کر خود پر جھکائے ہوئے تھا۔ میرب کے دونوں گھٹنے پیچھے کی جانب فولڈ تھے۔ شرٹ کے اندر اس کی کمر پر شاہ کے رکھے ہوئے ہاتھ میرب کو اپنی کمر کے اندر دستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کروٹ لیتا ہوا میرب کو نیچے گرا کر خود اس کے اوپر آ گیا، اس کے چہرے پر اپنے لب رکھتے ہوئے پورے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو چومتے ہوئے مسکرا دیا۔ شاہ کو اس کی چھوٹی سی ناک بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے باری باری چومتی، اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسا کر اس کے تڑپتے ہوئے وجود کو اپنی حراست میں رکھا تھا۔ کان کے لو پر اپنے دانت رکھ کر چوم کر سخت پن دیتے ہوئے اس کی جان نکالے گیا۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ باری باری دونوں کانوں پر عمل دہراتے میرب کو سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے شاہ کی شدتوں کو سہنے پر مجبور تھے۔ اس کے چہرے پر جھکا اس کی پنکھڑیوں کو سختی سے قید میں لیے میرب کو ایک ایک سانس کے لیے تڑپا رہا تھا۔ ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں پن کیے ہوئے اس کے چھوٹے سے وجود کو اپنے نیچے دبائے ہوئے تھا۔ وہ اسی طرح سے میرب کو ہمیشہ بے بس کر کے اپنی محبت نچھاور کرتا تھا۔ یہ شاہ کا انداز محبت تھا جو کہ بہت سخت تھا، مگر اب تو میرب کی شاہ کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ جب تک اس کے قریب آتا ہے، جب جب اس کے قریب آتا ہے، اسے ایک ایک سانس کے لیے محتاج کر دیتا ہے۔ اس کے لبوں پر جھکا نمی کے ہر قطرے کو پیتے ہوئے لبوں کے آخری قطرے کو پی کر اپنے لبوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ اب اس کی گردن پر لمسوں کی بارش کرتے ہوئے اسے تڑپا رہا تھا۔ میرب تکیے پر اپنا سر ادھر سے ادھر کرتے ہوئے اس کے گرم گرم لمسوں سے تڑپ رہی تھی۔ اوپر اٹھا اور میرب کی شرٹ کے دامن کو پکڑتا ہوا اوپر کی جانب لے گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرب شرم سے لال ہوتی، بلینکٹ سے خود کو میرب کے ساتھ کور کر چکا تھا، مگر اب شرٹ نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ اپنا مضبوط کسرتی سینہ لیے شاہ اپنے لبوں سے اس کے دل والے مقام پر جھکا تھا، گرم گرم لمس چھوڑنے لگا تھا۔ میرب کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ وہ اختیار میرب کا ہاتھ شاہ کی گردن پر رکھا گیا اور ناخن شاہ کی گردن میں گھونپ دیے۔ وہ بھی کیا کرتی، شاہ کے لمس تو اس کی جان نکال رہے تھے۔ میرب کے ناخنوں کے چبھن سے شاہ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ شاہ تو اپنے لبوں پر اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے جیسے پاگل سا ہو گیا، اس کے دل والے مقام پر لب رکھ کر دھڑکنوں کا رقص سن رہا تھا۔ اس کے جسم کی رنائی کو چوم کر بہکتا ہوا میرب کی ہر لمحے جان نکال رہا تھا۔ اس کی قربت میرب کو سسکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ رومس کی سسکیاں تیز ہونے لگیں۔ شاہ کے گستاخ لب دل سے ہوتے ہوئے اس کے پیٹ پر جا رکے تھے۔ تو اس کے پیٹ پر لمسوں کی طوفانی بارش برساتے ہوئے میرب کو ہلکان کیے ہوئے تھا۔ وہ تکیے کے دونوں کونوں کو پکڑے ہوئے تیز سانسیں لے رہی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھے ادھر سے ادھر مچل رہی تھی۔ شاہ کی قربت میرب پر اسی طرح بھاری پڑتی تھی، مگر وہ اپنے شاہ کی قربتوں میں ٹوٹ کر پھر بھی پرسکون محسوس کرتی تھی۔ شاہ اور میرب کی سانسیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ شاہ اپنے ہاتھ دل والے مقام پر سختی سے رکھے ہوئے تھا، جبکہ لب پورے وجود کی رنائیوں کو چومتے ہوئے میرب کی جان کو پوری طرح سے مشکل میں ڈال رہے تھے۔ دونوں کی تیز سانسوں کا شور روم میں سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کی بارش پوری طرح میرب کے وجود پر برسا رہا تھا۔ آج ترکی کے خوبصورت شہر استنبول میں رومان شاہ اور میرب کی خوبصورت داستان محبت لکھی جا رہی تھی۔ میرب کے وجود کے پور پور پر شاہ اپنی محبت کی داستان لکھ رہا تھا۔ اسے پوری طرح سے محبت کی بارش میں بھگو کر خود کی اکھڑی سانسیں لے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ شاہ آپ بہت ظالم ہیں، میری جان لے لیتے ہیں آپ، اس کے مضبوط سینے میں سر چھپاتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ کیا کروں، جب جب تمہارے پاس آتا ہوں تمہارے شاہ کا خود پر قابو ہی نہیں رہتا، جانتا ہوں تمہاری جان کو بہت مشکل کر دیتا ہوں۔ عشق میں محبوب کی غربت کو سہنا لازم ہوتا ہے، جانے شاہ ماتھے پر لب رکھتے ہوئے پیار سے چومتے ہوئے کہا، میر آپ کہیں جا رہے ہیں؟ آج تقریباً 14-15 دن ہو گئے تھے ان کو اس اپارٹمنٹ میں، مگر دونوں میں بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ میر میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے اس طرح کیوں اگنور کر رہے ہیں؟
اگر آپ کو مجھ پر غصہ ہے تو آپ اپنا غصہ مجھ پر نکالیں، مگر آپ کی خاموشی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہر بار اپنی بات کے جواب میں شامر کی خاموشی پر مرہا جھنجھلا اٹھے تھی۔ ہاتھ چھوڑو، میرا شکر کرو کہ میں کچھ بول نہیں رہا۔ اگر بولوں گا تو تم برداشت نہیں کر سکو گی، اور غصہ تو تم میرا برداشت ہی نہیں کر پاؤ گی، مر جاؤ گی تم۔ غصے سے ہاتھ جھٹک کر قہر برساتی نظروں سے دیکھ لفظوں کی آنکھ میں اسے جلسا رہا تھا۔ اتنی نفرت کرنے لگے ہیں آپ مجھ سے کہ خود کو چھونے کا حق بھی مجھ سے چھین لیا ہے۔ بھیگی پلکوں سے شکوہ گر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا، بلکہ آپ کیوں پوچھیں گے؟ آپ کو تو یقین ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ پہلے آپ نے اعلیٰ ظرفی دکھائی، اس ناپاک وجود مرہا کو اپنی محبت دے کر خود کو عظیم بنا لیا۔ اب بار بار تو آپ یہ ہمت نہیں دکھا سکتے نا۔ آخر آج مرہا کے صبر کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ وہ نہ تو اس سے کچھ پوچھ رہا تو نہ ہی اسے بتانے دے رہا۔ ہاں ہاں بولو، بولو، چپ کیوں ہو کر گئی ہو؟ میں بھی تو دیکھوں کہ تمہارے دماغ میں کتنا خناس بھرا ہے، کتنا اعلیٰ تم سوچ سکتی ہو۔ غصیلے لہجے سے اس کے جبڑے کو سختی سے پکڑے ہوئے چیخا تھا۔ کیا غلط کہا ہے میں نے، پاس ہوتے ہوئے بھی کہ مجھے کسی گندے کپڑے کی طرح آپ نے مجھے خود سے دور رکھا ہوا ہے؟ خود کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، میری طرف دیکھتے نہیں، تو کیا سمجھوں میں ان ساری باتوں کا مطلب؟ بنا اپنے جبڑے کو چھڑوائے درد شدت سے روتی ہوئی بولی، میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گا، تمہارا دماغ جتنا سوچ سکتا ہے تم سوچو۔ جبڑے کو جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے غصے سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ مرہا کا دل ٹوٹ گیا تھا شامیر کے اس طرح کے رویے سے۔ یہ اس کا میر تھا ہی نہیں۔ میر تو مرہا کی آنکھوں میں ایک آنسو کا قطرہ دیکھ کر تڑپ جایا کرتا تھا، اور یہاں مرہا نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر رکھی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ میر، جب آپ کے دل نے یہ تسلیم کر ہی لیا ہے کہ میں آپ کے قابل نہیں رہی، تو پھر آپ مجھے طلاق۔ چٹاخ کی ایک زوردار آواز روم میں آئی تھی۔ شامر کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ پڑنے سے مرہا لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ مرہا کی بات آدھی منہ کے اندر ہی تھی کہ شاہمیر نے کھڑے ہو کر اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ مرہا کی نازک سی جان نہ سہتے ہوئے زمین پر گر گئی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ بہت شوق ہے تمہیں مجھے دور جانے کا؟ تمہیں تو میں اپنے ہی ہاتھوں سے ماروں گا، مگر خود سے دور کبھی نہیں جانے دوں گا۔ یہی تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تمہیں خود سے دور کر سکوں۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اتنی گھٹیا بات اپنے منہ سے نکالنے کی؟ کلائی سے پکڑ کر واپس کھڑے ہوتے دھکا دے کر اسے صوفے پر گراتے ہوئے اس کے جبڑے کو پکڑ کر لفظوں کو چباتے ہوئے چیخ رہا تھا، اپنا ایک گھٹنا صوفے پر فولڈ کیے ہوئے جبکہ دوسری ٹانگ کو زمین پر رکھے ہوئے تھا۔ مرہا ڈر کر سہم گئی تھی۔ نہ تو ڈر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، نہ ہی آواز نکل رہی تھی۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میر اسے تھپڑ مار سکتا ہے۔ ڈرپوک مرہا جس کا مان ہی میر تھا، میر کے تھپڑ سے اس کا سارا کانفیڈنس پانی کی طرح بہہ گیا جو میر نے ہی اس کے اندر بھرا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میر کے سینے کی جانب دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ اب بولو گی کہ میں تمہیں، وہ کہتے ہوئے رکا تھا کیونکہ اس گندے الفاظ کا استعمال وہ اپنی زبان سے کر ہی نہیں سکتا تھا۔ نہیں کہوں گی، کبھی نہیں کہوں گی، مجھے تھپڑ نہیں مارنا پلیز، میں کبھی بھی نہیں کہوں گی۔ کانپتے ہوئے خود پر جھکے ہوئے میر سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح سہم گئی تھی۔ اس کی سہمی ہوئی حالت کو دیکھ کر شاہ میر خود پر قابو پاتے کھڑا ہو گیا۔ وہ غصے سے روم سے جا چکا تھا، جبکہ مرہا وہیں صوفے پر بیٹھی ہوئی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سردی اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھے بیٹھی تھی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اس کا نازک سا دل تھا جس میں میر کی محبت تھی۔ میر نے آج اس کے دل کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا میر نے تمہیں تمہاری اوقات دکھا کر۔ تمہارا میر کا مقابلہ ہے کیا تھا؟ تم نے کیوں میر سے یہ سب کچھ کہا؟ کیا سمجھنے لگی تھی تم خود کو؟ تم جیسی گندی لڑکی کو میر نے ایکسپٹ کیا اور تم خود کو کوئی عظیم عورت سمجھنے لگی تھی۔ بہت اچھا کیا میر نے تمہاری اوقات دکھا کر۔ وہ اپنے پیر کے زخم کی پرواہ کیے بنا تیزی سے اٹھ کر روم میں رکھے ڈریسنگ کے مرر کے سامنے آئی تھی۔ اپنے چہرے کو دیکھ کر اپنے چہرے پر بےدردی سے تھپڑ مارتے خود کو سزا دے رہی تھی۔ مجھے تو مر جانا چاہیے۔ مرہا، تم کیوں نہیں مر رہی جو اتنا کچھ بچپن سے لے کر تمہارے ساتھ ہوا ہے؟ کوئی بھی غیرت مند لڑکی ہوتی تو مر جاتی۔ تم میں کیوں نہیں ہے ہمت مرنے کی؟ مر جاؤ۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے تانے مار رہی تھی۔ اس وقت کو وہ نیم پاگل لگ رہی تھی۔ وہ کپڑوں میں ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ وہ گن سلار سائیکل کے سر پر تانے ہوئے کھڑا۔ کیا لگا تھا تجھے کہ میں تجھ تک پہنچ نہیں سکوں گا؟ دیکھ پہنچ گیا میں تجھ تک۔ تو نے دوست بن کر مجھ پر وار کیا۔ شامر اس کی ٹانگوں سے مار مار کر اس کو تڑپا رہا تھا، جبکہ پاس کھڑی اس کی بیوی اپنے شوہر کو یوں مار کھاتے دیکھ بھاگتے ہوئی پاس آئی تھی۔ وہ لاکھ گندہ سہی، مگر تھا تو اس کے بچوں کا باپ۔ وہ اس رحم کے قابل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی بیوی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے شامر کے قدموں میں گر گئے۔ پلیز چھوڑ دیں ان کو۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ دیکھیے خاتون، آپ مجھ سے دور رہیں ورنہ میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ آپ ایک عورت ہیں۔ ایسی بھی شامیر عورتوں پر وار نہیں کرتا۔ اگر آپ ان کی بیوی ہیں تو آپ کو اس کی کرتوتوں کا پتہ ہوگا۔ اس نے جو کچھ کیا ہے میں کبھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس کو گریبان سے گھسیٹ کر روم سے باہر لے جا رہا تھا۔ تب میری ساری جائیداد دے دو۔
प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे बेटे को मेरी जरूरत है, वो हाथ जोड़ते हुए बोल रहा था। छोड़ दो छोड़ दो, तुझे कमीने तूने जो किया है इसके लिए तो मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी 7 नस्लें गिनती रह जाएंगी। इसकी टांगों पर अपनी एड़ियां मारते हुए वहशी से कैफियत ले धार रहा था। तेरी दौलत से मेरी इज्जत वापस आ सकती है, तूने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। तेरा बेटा तो पहले ही आधा मर गया है, और शामिर मरे हुए लोगों को नहीं मारता। तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि तेरी सात सात पुश्तें याद रखेंगी। इसका बस नहीं चल रहा था, वो बिना हॉस्पिटल का लिहाज कि इनको यहीं पर शूट कर दे, मगर वो इतनी आसान मौत भी नहीं तो उसे दे सकता था। इसलिए उसे घसीट कर बाहर ले जा रहा था जब इसके कानों से उसकी बीवी की आवाज़ टकराई थी। शामिर के जाते हुए कदम दरवाजे पर ही रुक गए थे। एसीपी साहब, इस मरे हुए की मार कर आप क्या करेंगे? जिस शख्स का दिल ही मर चुका हो, उसे मार कर आपको कोई फायदा नहीं। आपने कहा कि इसकी दौलत से आपकी इज्जत वापस नहीं आ सकती, तो फिर तो इसको मार कर भी आपकी इज्जत वापस नहीं आ सकती। इसने आपकी इज्जत पर हाथ डाला, इस शख्स को सजा देने के लिए आप भी इसकी इज्जत पर हाथ डालें, तभी आपके दिल को सुकून मिलेगा और हिसाब भी बराबर होगा। पता नहीं वो औरत क्या सोच कर ये बोल रही थी, शामिर समझ नहीं पाया था। भला इस औरत को क्या कहता जो उम्र में इससे बहुत बड़ी थी। आप कहना क्या चाहती हैं? सोचती ही नजरों से देखता हुआ बोला। देखने में तो बहुत समझदार लग रहे हैं, मुझे तो लगा कि आप मेरी बात का मतलब समझ जाएंगे। जवान बेटी का बाप है ये, अब तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। दूर खड़ी हुई स्मार्ट लहजे से बोल रही थी। नहीं नहीं घटिया औरत, तुझे शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी का बताते हुए? तो एक काम कर, तू मुझे ही मार दे मुझे। वो अपनी बेटी का नाम सुनते ही पागलों की तरह शामिर के पाँवों को पकड़कर खुद को मारने से रोक रहा था। दूर हट कुत्ते, अब तू इज्जत के बदले इज्जत ही लूंगा। सच कह रही है तेरी बीवी, तो जैसे गंदे शख्स को मार कर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुझे मार कर तो मैं तेरे तेरे लिए राह आसान कर दूंगा, जबकि मैं तुझे पल पल मरता हुआ देखना चाहता हूँ। जब पल पल तू अपनी बेटी को मरता हुआ देखेगा, फिर मरेगा असल में। कहर बरसाती नजरों से देख पाँव मारकर उसे धुतकारते हुए बोल रहा था। कहाँ है तुम्हारी बेटी, बताओ मुझे। उसकी बीवी की जानिब देखते हुए बोला। तुम नहीं बताओगी? कोई नहीं है मेरी कोई बेटी, मेरा बस एक बेटा है। तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे दो। अपनी इज्जत के नाम पर ये घटिया शख्स चीख रहा था, जिसने जाने कितनी इज्जतों को तार तार किया था, और जिस तरह से अपनी बेटी के लिए तड़प रहा था। अब तो शामिर को हर हाल में इसकी बेटी तक पहुंचना। इसके लाख रोकने के बावजूद उसकी बीवी बता चुकी थी कि इसकी बेटी कहाँ है। वो शामिर की टांग पकड़कर उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शामिर ने इसकी टांगों पर इतनी लातें बरसाई कि अब तो शायद कई दिनों तक वो ठीक से चल भी ना सके। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को मत देना। बहुत छोटी है वो, बहुत मासूम है। वो अपनी बेटी के नाम से फर्श पर गिरा हुआ अपने बाल नोचकर चीख रहा था। कुत्ते इंसान, मेरी बीवी भी बहुत मासूम थी, इसका भी कोई कसूर नहीं था। तुमने इस पर तरस खाया नहीं ना, तो मैं क्यों खाऊं तुम्हारी बेटी पर तरस? इसके चेहरे पर गुस्सा मारते हुए उसे छोड़कर वहां से निकल आया था। वो अपना हैंडबैग उठाकर कॉलेज के सामने खड़ी हुई थी। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए किसी ज़रूरी काम से कॉलेज आई थी। इसने ड्राइवर से कहा था कि तुम यहीं रुको, मैं सिर्फ 5 मिनट में आती हूँ। मगर जब वो बाहर आई तो ड्राइवर था ना गाड़ी। वो परेशान सी गेट पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। शामिर जो दूर खड़ा हुआ अपनी गाड़ी में बैठा इसका इंतजार कर रहा था। गाड़ी को मोड़कर इसके पास ले आया था। आपका नाम शिफा है? जी, आप कौन? वो गाड़ी का शीशा नीचे करके इससे पूछ रहा था। ये बात करें, अपना फोन इसके हाथ में थमाते हुए बोला। शिफा ने हैरान नजरों से देखकर फोन अपने कान से लगाया। शिफा? जी मामा, ये कौन है? और आप इनके नंबर से कॉल क्यों कर रही हैं? अपनी मामा की आवाज़ पहचानते ही वह हैरानी से पूछ रही थी। बेटा, ड्राइवर को कोई ज़रूरी काम था, तुम इनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ये तुम्हें छोड़ देंगे। परेशान मत हो, मैं इनको जानती हूँ। इतना कहकर इसकी मामा ने फ़ोन बंद कर दिया। शिफा ने हैरानी से बंद फ़ोन की जानिब देखा था, मगर अपनी मामा से बात करके वो तसल्ली बख्श अंदाज से गाड़ी का पीछे वाला गेट खोलकर बैठ गई। आप कौन है और मामा ने आपको क्यों भेजा है? शामिर जो गाड़ी को तूफान की तरह उड़ा कर ले जा रहा था, वो पीछे बैठी हुई हैरान नजरों से देखते हुए पूछ रही थी। कुछ देर मुंह बंद करके बैठ जाओगी तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतने गुस्से से सख्त तासुरात लिए जवाब दिया कि शिफा खामोश होकर सहम से गई। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए? काफी लंबा सफर तय करने के बाद गाड़ी एक बहुत वीरान सी जगह पर अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। बाहर निकलो, गाड़ी का दरवाजा खोलते सख्त लहजे से बोला था। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? मुझे मेरी भाई के पास हॉस्पिटल जाना है, वो रोते हुए बोली थी। अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप, सब रिश्तों को भूल जाओ। आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा इनके साथ। इसकी कलाई को सख्ती से थाम कर खींचते उसे गाड़ी से बाहर निकालते हुए अपने साथ ले जा रहा था। हाथ छोड़े मेरा। वो लिफ्ट में हाथ छुड़ाते हुए बाहर निकलने की बेजा कोशिश कर रही थी। बकवास बंद करो, मुझे तो तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अपने बाप के करतूतों से वाकिफ हो, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होगी। तो तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि तुम अपने बाप के गुनाहों की सजा भुगतने के लिए मेरी दस्तरस तक पहुंची हो। इसलिए फजूल के ड्रामे मत करो, और ये भी सुन लो कि तुम्हारा माँ बाप जानता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। अब सारी जिंदगी तुम्हें यहीं पर अपने बाप की करतूतों का जाला करना है। इसके जबड़े को पकड़कर तोड़ देने की हद तक दबाते हुए कहर बरसाती नजरों से देख रहा था। वो रो रही थी, मगर वो बेरहम बना इसके बाजू से खींचते हुए घर का दरवाजा खोलकर
अंदर दाखिल हुआ था। मिरहा के साथ वाले रूम का लॉक खोलते हुए उसे अंदर ले जाकर ज़मीन पर पटक दिया था। वो नाजुक सी जान फर्श पर गिरकर दर्द से कर रहा उठी थी। अगर मेरे बाबा ने गलत किया है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। मैंने तो नहीं कहा इनको कि वो लोगों के साथ गलत करें। मैं तो इनके पास रहती भी नहीं थी, फिर आप ये सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं? वो रोते हुए बोल रही थी। तुम्हारा ये रोना धोना मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। मेरी बीवी का भी कोई कसूर नहीं था। दोबारा मेरे सामने रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। आग बरसाती हुई नज़रों से देखता हुआ रूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर से लॉक करते हुए चाबी को अपनी पॉकेट में डालकर मिठा वाली रूम में आ गया। वो कदमों की आहट सुनते ही आंखों को बंद कर कंबल ओढ़े हुए सोने की एक्टिंग करते हुए सांस रोके हुए लेटी हुई थी। वो वॉशरूम में चला गया। सारा दिन की भाग दौड़ से वो जिस्मानी और दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा थक चुका था। शावर के नीचे खड़े हुए सोचों की दुनिया में गुम था। जिस लड़की को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, सच में इस लड़की का कोई कसूर नहीं है, मगर दूसरी तरफ इसका दिल ये भी सोचने पर मजबूर था कि इसकी मासूम मिरहा का भी कोई कसूर नहीं था। आज दो मोहब्बत करने वालों के बीच में जो दूरी थी, इस दूरी का सबब इसका बाप था। वो कितनी देर के बाद बाहर निकल कर आया था। वो अभी तक किसी तरह कंबल ओढ़े हुए सो रही थी। शामिर ने उसे बुखार देखा। वो जानता था कि वो जाग रही थी। इसके हाथ पर बंधी हुई पट्टी गीली हो चुकी थी। वो सोफे पर बैठकर पट्टी उतारकर अपनी हथेली की ड्रेसिंग करने लगा था। इसके सीधे हाथ की हथेली बुरी तरह से जली हुई थी। वो पायोडीन से साफ कर रहा था। साफ करते उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर ये तकलीफ इसने खुद को खुद ही दी थी। आखिर इस हाथ ने मिर्हा को थप्पड़ मारने की जुर्रत की थी, जिसकी सजा शामिर ने अपने हाथ को लाइटर से जला कर दी थी। इसकी हथेली बुरी तरह से जली हुई थी। वो बड़ी बेदर्दी से हथेली को पायोडीन से साफ करते हुए वो खुद को सजा दे रहा था। मेरी गलती थी, मैंने जबान दराजी की और आपने मुझे थप्पड़ मारा, फिर ये खुद को तकलीफ क्यों दे? मेरे हाथ जो सोने की एक्टिंग कर रही थी, वो कब पाँव में लगी हुई चोट की वजह से बमुश्किल चलते हुए इसके पास आकर घुटनों के बल बैठ गई थी। दर्द की शिद्दत से शामिर को पता नहीं चला। मैंने कोई खुद को सजा नहीं दी, एक हादसे की वजह से हुआ है। वो अपने हाथ को पीछे करते हुए तकलीफ को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब झूठ बोलना नहीं आता तो कोशिश भी मत किया कर। जबरदस्ती शामिर के हाथ को पकड़कर दर्द भरी निगाहों से जालिम की जानिब देख रही थी। दवाई लगाने दें प्लीज, मैं खुद लगा लूंगा। मोहब्बत से छूने का हक तो छीन लिया है। अब जो एहसान आप मुझ पर रोज करते हैं मेरे पाँव की ड्रेसिंग करके, इसी एहसान को लुटाने के लिए प्लीज मुझे दवा लगाने दें। नम पलकों को झुकाए जबरदस्ती हाथ को थामे हुई थी। दवा लगाने के साथ अपनी नाजुक सी पंखुड़ियों से फूंके मारते हुए रो रही थी। बीवी हो तुम मेरी, कोई एहसान नहीं किया तुम पर। तुम्हारी हिफाजत करना मुझ पर फर्ज है। स्वार्थ लहजे से नजरें साइड पर किए हुए था। तो फिर मेरा भी फर्ज है, फर्ज समझ कर ही पूरा कर लेने दे। इसके टूटे टूटे हुए लहजे की नमी को महसूस करते हुए नजर भरकर शामिर ने इसके चेहरे की जानिब देखा था। ये क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे पर? इस खूबसूरत चेहरे पर हाथों की बहुत सारी उंगलियों के छापे देखकर शामिर ने सवाल किया। इसके गाल पर आगे की जानिब आए हुए बालों को हटाते हुए गौर से देख रहा था। कुछ नहीं हुआ। वो हाथ पर दवा लगाकर जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। पाँव में इन्फेक्शन की वजह से उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। शामिर तड़प कर उठ खड़ा हुआ। उसे जाते हुए देख इसकी कलाई थाम कर उसे रोक चुका था। कैसे जरूरत हुई खुद को तकलीफ देने की? इसकी कलाई को थामे इसके चेहरे की जानिब आन खड़ा हुआ। कोई तकलीफ नहीं दी मैंने खुद को, बस मिरहा को मिरहा की औकात याद दिला रही थी, जिसको आपने अपनी अनमोल मोहब्बत से ज्यादा इतना ज्यादा नवाज दिया था कि वो अपनी औकात ही भूल गई थी। वो भूल गई थी कि मिरहा आपके कदमों की धूल बनने के लायक भी नहीं है। जो कभी आपके काबिल नहीं थी, उसे आपने अपने दिल में जगह दी। खुद को होश में लाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। नजर झुकाए दर्द से चूर लहजा, टप टप आंखों से गिरते आंसू, अपने वजूद पर शर्मिंदा निगाहें, ये सब कुछ देखकर कुछ पल के लिए शामिर खुद में ही मर गया था। वैसा तो मिरहा के साथ नहीं करना चाहता था। मेरी तरफ देखो। थोड़ी पर हाथ रखकर इसका चेहरा ऊपर किया। शिकवागर निगाहों से मिरहा की जानिब देखकर वापस पलकें झुका ली। शिकवागर नजरों से मीर की जानिब देखकर वापस पलकें झुका ली। क्या करूं आपकी तरफ देखकर, जब आपकी आंखों में खुद के लिए प्यार ही नजर नहीं आता? शिकवा जबान पर लाते हुए होठों को चबाकर रोने लगी। मेरा इस मकाम पर भी मुझे तुम ही लेकर आई, जब मना किया था कि मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर मत रखना। कुछ सोचकर ही कहा होगा, मगर तुम्हें तो मेरी परवाह फजूल लगी, इसलिए तुमने खुद को इतनी बड़ी आजमाइश में डालकर मुझे सूली पर लटका दिया। इसकी गोरी गालों पर खुद को सजा दिए हुए उंगलियों के निशानों को सहलाते हुए तड़पदार आंखों से देख रहा था। सॉरी, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, मगर मीर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज आप मुझसे नफरत नहीं करें। आप चाहें तो मैं अल्लाह ताला की पाक किताब पर हाथ रखकर कसम खा सकती हूँ। सिसकियां भरती हुई आवाज से रो रही थी। आंसू गिल्टी बनकर इसके गले में अटकने लगे थे, अपनी इज्जत की सफाई पेश करते हुए। मेरा सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कि तुम्हारे किरदार की सफाई लेना चाहता हूँ? रियली तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे इस वजह से नाराज हूँ? मेरे साथ इतना वक्त रहने के बाद तुम सिर्फ मुझे इतना ही समझे हो। बहुत अफसोस हुआ है मेरा मुझे तुम्हारी सोच पर। अंगूठे के पोरों से इसके आंसू साफ करते हुए नरम लहजे से दर्द बयान कर रहा था। मीर मरकर भी कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता।
اور تم نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھا کہ میں تمہارے وجود سے نفرت کر سکتا ہوں. خدا گواہ ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی تھی کہ میری مرحاز درندے سے باحفاظت ہے. اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہوا بھی ہوتا تو میں تمہارے بارے میں پھر بھی کچھ غلط نہیں سوچ سکتا. جان ہو میر کی تم. ہاں میں ناراض تم سے اس لیے تھا کہ تم نے اپنی حفاظت نہیں کی. میں ناراض اس لیے تھا کہ تمہاری ایک بے وقوفی کی وجہ سے تم کہاں پہنچ گئی تھی. تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا. ہاں میں ناراض تھا خود سے کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا. میں ناراض تھا خود سے پورے شہر کی حفاظت کرنے والا اے سی پی شامیر ملک جس کی بہادری کے چرچے ہر گھر میں وہ اپنی ہی عزت کی حفاظت نہیں کر سکا. میر آپ سچ کہہ رہے ہیں. آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے. شامیر کی باتوں سے ڈھارس باندھے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے میر کے قریب ہو گئی. کبھی سنا ہے کہ دل اپنی دھڑکن سے نفرت کر سکتا ہے. شامیر چاہ کر بھی کبھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا. میر کی محبت پر تمہیں اتنا ہی یقین تھا. یہ سوچ کر مجھے خود پر شرمندگی ہو رہی ہے. تمہیں اپنے میر کی محبت پر بس اتنا ہی یقین تھا. شکوہ گو نظروں سے دیکھتے ہوئے بے اختیار دونوں ہاتھ بہت دنوں سے اپنی جان کے لمس کے لیے تڑپتے ہوئے لبوں کو اس کی گال پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی. نرمی سے بھرا طویل لمس اس کی گال پر چھوڑا تھا. تھینک یو میر. آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے. میر مرحا کا وجود آپ کے بنا کچھ نہیں. آپ مجھے محبت سے دیکھتے ہیں تو مجھے خود سے محبت ہوتی ہے. آپ نے محبت بھری نظریں مجھ سے ہٹائیں تو مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی. میر کا محبت بھرا لمس آج اس نے 15 دن بعد محسوس کیا تھا. وہ تو بے اختیار میر کے سینے سے لگ گئی. اس کی کمر پر ہاتھ مضبوطی سے باندھے اس کے مضبوط سینے میں سماتے چلی گئی. روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بولی جا رہی تھی. پلیز ایک بار معاف کر دیں. آئندہ میں مر کر بھی کبھی گھر سے آپ سے پوچھے بنا قدم نہیں نکالوں گی. میرا آپ میری جان ہے. پلیز مجھ سے محبت کرنا مت چھوڑیے گا. مرحا مر جائے گی. ہچکیوں سے روتے بے اختیار ایڑیاں اٹھا کر اپنی پنکھڑیوں کو اس کی گردن پر رکھ دیا. محبت بھرے لمس سے پرسکون پرسکون کرتی ہوئی واپس سے کثرتی مضبوط سینے پر سر رکھ گئی. اتنے دنوں کے بعد اس کی پنکھڑیوں کے ہلکے سے لمس سے میر کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا. رونا بند کرو. ابھی تو تمہیں سزا ملنے باقی ہے. کیسے معاف کر دوں. مطلب گھبرائی ہوئی نظروں سے ایک بار پھر میر کے چہرے کی جانب دیکھا. مطلب یہ کہ تم پر میرا حق ہے تو پھر تم نے اس خوبصورت چہرے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے کی. جس خوبصورت چہرے پر ہاتھ اٹھا کر میں نے خود کو سزا دی اسی چہرے پر تم نے تشدد کرنے کی جرت کیسے کی. اس کے چہرے پر جھکا ہوا ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرتے ہوئے باری باری لب اس کے گالوں پر رکھ کر لمس چھوڑتے ہوئے یقین محبت سے نواز رہا تھا. سوری مجھے غصہ آ گیا تھا. آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑی تھی. اس کے نابی لبوں کے لمس محسوس کرتے ہوئے اپنے میر کے ہاتھوں میں پگھلتی جا رہی تھی. سوری نہیں چاہیے. سزا ملے گی. معافی نہیں دے سکتا. اس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے محبت بھرے لمس چھوڑتے ہوئے سرگوشیاں کی جا رہا تھا. تھپڑ مار کر سزا دے تو چکے ہیں. لہجے میں شکوہ تھا. سوری معاف کر دو پلیز. میر کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا. مگر میرا تم نے جو لفظ بولا وہ میری برداشت سے باہر تھا. مجھ سے ضبط نہیں ہو سکا. تم نے اتنا گندا الفاظ بول کر مجھے بدحواس کر دیا. وہ شرمندہ ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بول رہا تھا. تم ایک کام کرو. تم مجھے تھپڑ مار لو. اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے کی جانب کرتے ہوئے بول رہا تھا. میر کیا ہو گیا آپ کو. اللہ نہ کرے کہ میں کبھی ایسی بدتمیزی آپ سے کروں. کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر آپ کا حق ہے تو کوئی بات نہیں. اگر آپ نے حق سے مجھے تھپڑ مار دیا. شاہ میر کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھ کر محبت کی شدت سے بھری آنکھوں سے دیکھ کر بول رہے تھے. میر کی جان تمہاری یہی معصومیت پر ہی میر مرتا ہے. تمہاری اسی معصومیت سے ہی میر ڈرتا ہے. مت رہو میری جان اتنی معصوم کہ کل کو میر کو کچھ ہو جائے تو تم اپنی حفاظت نہ کر سکو. زمانے کے ساتھ چلنا سیکھو. محبت کے دائرے میں کستے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر ٹھنڈی آہ بھری. اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو. اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے. ایسا دوبارہ مت بولیے گا. محبت بھری نظروں سے دیکھ واپس سینے سے لگ گئی. وہ تڑپ گئی تھی میر کے اس بات سے. میری جان یہی حقیقت ہے. جس طرح کی میں ڈراپ کرتا ہوں موت ہر وقت میری ارد گرد رہتی ہے. ایسے میں میرے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اتنی مضبوط ہو کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے. باہوں کے گھیرے میں لیے ہوئے سر پر لب رکھ کر پیار سے چومتے ہوئے بولا. مجھے نہیں بننا مضبوط. میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں. اللہ آپ کو ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے. ایسی گندی باتیں مت کریں میرے ساتھ. اس سے تو اچھا ہے کہ آپ میرے منہ پر اور تھپڑ مار لیں. وہ ڈر گئی تھی میر کی ایسی باتوں سے. میر ایسی غلطی کبھی دوبارہ نہیں کرے گا اور تم بھی ایسی بات کبھی دوبارہ مت کرنا. تم میر کی ہو اور ہمیشہ رہو گی. ہم دونوں کو صرف زندگی کی ڈور توڑ کر ہی الگ کر سکتی ہے. جیتے جی ہم دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. میرا یہ بات ذہن نشین کر لو. محبت کی پناہوں میں لیے کھڑا تھا. کیا کر رہی ہو. شاہ زیب نے فون پر ہما سے کہا تھا جو اس وقت بیٹھی ہوئی مریضوں کی قطار کو چیک کر رہے تھے. لوڈو کھیل رہی ہوں مریضوں کے ساتھ. آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے جواب دیا تھا. اچھا مریضوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی لوڈو کھیل رہی ہوں. ذرا ہم غریبوں کا بھی خیال کر لو. کچھ دیر ہمارے پاس بھی تشریف لے کر آئے. اور اور بھی کافی انٹرسٹنگ گیمز ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. شرارتی ہو کر بولا تھا. میرے مریضوں کو میری بہت ضرورت ہے اس لیے مجھے آپ کی نئی نئی گیمز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے.
وہ کچھ دیر کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ کر سائڈ پر آ کر کھڑی شاہزیب سے بات کرنے لگی تھی. اسے شاہزیب کے ترسوے انداز پر ہنسی آ رہی تھی. جناب اب بھی آپ کے مریض ہیں، فرق اتنا ہے کہ باقی مریضوں کا علاج سارے ڈاکٹرز کر سکتے ہیں، جبکہ اس مریض عشق کا علاج صرف آپ کر سکتی ہیں. تو مہربانی کر کے لنچ بریک پر مجھ سے آ کر مل لیجیے گا. صبح سے آپ کا دیدار نہیں ہوا، مریض عشق تڑپ رہا ہے. ہائے اللہ شاہزیب، آپ کو ڈاکٹر نہیں قسم سے شاعر ہونا چاہیے تھا. وہ اپنے دونوں ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بمشکل اپنے کہے والی ہنسی کو روک رہے تھے. میری حالت کے مزے بعد میں لینا، پہلے ظالم بیوی آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. لنچ بریک ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. صبح بھی ظالم لڑکی مجھے سوتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی تھی. رات کو شاہزیب ہما کو اکثر اپنے کیمپ میں لے جاتا تھا، مگر آج صبح شاہزیب بہت گہری نیند میں سو رہا تھا. رات کو اس کے سر میں بہت درد، اس لیے ہما سے پرسکون سویا ہے دیکھ بنا اٹھائے ہی اپنی ڈیوٹی پر آ گئے. شاہزیب اور ہما کی الگ الگ جگہ پر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے ان کی ملاقات کافی کم ہی ہو رہی تھی. ڈاکٹرز کے 5 گروپس بنائے گئے تھے. 2 گروپس گاؤں کے ایک طرف تھے اور 3 دوسری جانب. یہاں پر مریضوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اچھا میڈیکل نظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ الگ الگ بیماریوں میں مبتلا تھے. غریب غربا لوگ اپنا علاج نہیں کروا سکتے تھے، اس لیے یہاں پر کیمپ لگایا گیا تھا. گاؤں کی ایک طرف آبادی تھوڑی کم تھی تو اس طرف ڈاکٹرز 2 گروپ بھیجے گئے تھے، جبکہ دوسری طرف آبادی کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز کے 3 گروپ اس طرف بھیجے گئے تھے، جن کے رہنے کا انتظام بھی گاؤں کے دونوں الگ الگ سائٹوں پر کیا گیا. شاہزیب اور ہما ایک ساتھ آ کر بھی زیادہ ٹائم ایک دوسرے کو نہیں دے پا رہے تھے، اس لیے شاہزیب اسے لنچ پر بلا رہا تھا. 10 منٹ تک آپ مجھے لینے آ جائیں میرے پیارے عاشق شوہر، ہنستے ہوئے بولی. ہائے ڈاکٹر صاحبہ، عاشق تو بنا دیا ہے آپ کی محبت نے ہمیں. گہری سانس لیتے ہوئے بولا تھا. تجھے نہ دیکھوں تو چین مجھے آتا نہیں، ایک تیرے سوا کوئی اور مجھے بھاتا نہیں، کہیں مجھے پیار ہوا تو نہیں. بس کریں ڈاکٹر صاحبہ، اگر کسی مریض نے آپ کو یوں عاشقوں کی طرح سونگ گاتے ہوئے سن لیا تو ان کا تو مر ہی ہو جانا ہے. کچھ دیر اسی طرح باتیں کر کے دونوں ہنستے رہے اور پھر فون بند کر چکے تھے. میرب گہری نیند میں بمشکل میرب نے کہا کہ بچی اٹھ جاؤ، میں تمہیں یہاں پر سونے کے لیے نہیں لایا. اٹھو میرے ساتھ ناشتہ کرو، مجھے میٹنگ کا لے جانا ہے، میرے جانے کے بعد پھر سو جانا. اس پر سے کمبل کو کھینچتے ہوئے زبردستی بازو سے پکڑ کر اٹھا کر بٹھا دیا. شاہ کیا ہے، رات کو آپ سونے نہیں دیتے؟ کون سی میٹنگ ہے آپ کی صبح صبح؟ بچوں کی طرح منہ کے زاویے بناتے ہوئے اپنی نیند خراب ہونے کا ڈھنڈورا رو رہی. ہاں تو میں تمہیں یہاں پر سونے کے لیے نہیں لایا. شاگی جان اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے لیٹ گیا، اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر تھوڑا سا اپنے سر کو اوپر اٹھا لیا، اس کی پنکھڑیوں سے لبوں کا ملاپ کروا کر آنکھوں بند کرتے ہوئے واپس گود میں سر رکھ لیا. شاہ بہت تنگ کرنے لگے ہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے. ساری رات آپ نے مجھے سونے نہیں دیا اور اب صبح صبح زبردستی اٹھا کر بٹھا دیا ہے. آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ نیند کی شدت سے رو دینے والی ہو رہی تھی. شاہ کی جان، شاہ بھی تو ساری رات نہیں سویا. میں تو نہیں رو رہا. وہ اس کی حالت کو دیکھ کر مسکرا دیا. اس کے ہاتھوں کی پکڑ باری باری لبوں سے لگا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا. منہ سجا کر بیٹھی ہوئی تھی. شکل سیدھی کرو، جا رہا ہوں، مجھے 4 سے 5 گھنٹے لگ جائیں گے. اچھی طرح اپنی نیند پوری کر لینا. ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رب کرتے محبت برساتی نظروں سے دیکھ رہا. ابھی اٹھو اور میرے ساتھ ناشتہ کرو. شاہ مجھے ابھی ناشتہ نہیں کرنا. شاہ مجھے بھوک نہیں. میرا اب تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ تمہارے بغیر ناشتہ نہیں کرتا. ڈرامے مت کرو، اٹھ جاؤ، تھوڑا سا ناشتہ کر لو، اس کے بعد سو جانا. شاہ بہت ظالم ہے، آپ کو بس ہر کام اپنی مرضی سے چاہیے. آپ کا سونے کا دل نہ کرے تو مجھے بھی سونے نہیں دیتے، پھر زبردستی صبح صبح اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. کسی غریب کو بھوک نہ ہو تو زبردستی کھانا کھلاتے ہیں. وہ بڑبڑ کرتی ہوئی شاہ کے سر کو اپنی گود سے نکال کر بیڈ پر رکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. جوتے پہن کر دھن دھن کرتی ہوئی پاؤں پٹک پٹک کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی، جبکہ شاہ بیڈ پر پڑا ہنس کر اس کی نیند سے بحالی والی حالت پر محفوظ ہو رہا تھا. آئی ہیٹ یو بابا، آئی ہیٹ یو. میں بہت نفرت کرتی ہوں آپ سے. میں کیوں ہوں آپ کی اولاد؟ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کو بابا کہوں. آج آپ کی وجہ سے بنا گناہ کیے سزا بھگت رہی ہوں. پتہ نہیں یہ شخص میرے ساتھ کیا کرے گا. شفا کونے میں بیٹھی ہوئی سب سوچ کر رو رہی تھی. بھاری قدموں کی آواز پر وہ خود میں ہی سمٹ کر ڈری ڈری نظروں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی. لڑکی اٹھ کر کھانا کھاؤ. شامر کے کھانے کی ٹرے مجرموں کی طرح اس کے سامنے فرش پر دھکیلتے ہوئے بول رہا تھا. پاپا پلیز مجھے جانے دے. کانپتے ہوئے لبوں سے لفظوں کو توڑتے ہوئے بولی. چپ کر کے کھانا کھاؤ. تمہاری بکواس سننے نہیں آیا میں. جتنی سزا کی تم مستحق ہو ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور تم مجھ سے امید لگائے بیٹھی ہو کہ میں تمہیں جانے دوں. اتنا بیوقوف لگتا ہوں تمہیں؟ یا تمہارے باپ نے ایسی کوئی اعلیٰ کارنامے سر انجام دی ہے جس کی وجہ سے میں تمہاری معصوم شکل پر ترس کھا کر تمہیں چھوڑ دوں؟ اس کے پاس ایڑیوں کے بل بیٹھ کر خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے دھاڑتے ہوئے بولا تھا. اس کی آواز کی دہشت تھی. وہ خود میں سے ڈر کر سمٹ گئی تھی. نفی میں سر کو ہلا کر پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہی تھی. شاید یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جانے کا نام نہیں لے گی. میر کون ہے یہ لڑکی؟ وہ حیرانگی سے شفا کو دیکھتے ہوئے میر سے مخاطب. مرحا کی آواز پر دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تھا.
پاؤں میں چوٹ کی وجہ سے بمشکل دروازے کی دہلیز کو پکڑ کر کھڑی تھی۔ وہ شامر کے غصے سے بھری اونچی آواز کو سن کر ہی نیند سے جاگی تھی۔ میرا میری جان تم کیوں آئی ہو یہاں؟ تمہارے پاؤں میں بہت زیادہ انفیکشن ہو چکا ہے تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے۔ شامر اسے یوں بمشکل کھڑے دیکھ کر تیز قدموں سے اس کے پاس جا کر بولا تھا۔ میر، میں نے پوچھا کون ہے یہ لڑکی اور یہاں کیا کر رہی ہے اور یہ رو کیوں رہی ہے؟ مرحا شاہ میر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ساتھ بہت سے سوال کر کے۔ مرحا یہ جو کوئی بھی ہے تم اس کو چھوڑو اور چلو میرے ساتھ۔ مرحا کو زبردستی اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ روم میں کھینچ کر وہ روم کو کھینچ کر لا رہا تھا۔ میر پلیز مجھے بتائیں یہ کون ہے؟ اور میر کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے روم میں داخل ہوا تھا، اسے بڑی نرمی سے بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ اس کے پیر کو غور سے دیکھ رہا تھا جہاں پر اب بھی کافی انفیکشن تھا، اس جراثیم سے بھرے چوہے کے کاٹنے کی وجہ سے، حالانکہ شاہ امیر اسے ریگولر میڈیسن اور ٹریٹمنٹ دے رہا تھا۔ ابھی امیر آپ میری بات کو اگنور نہیں کر سکتے، مجھے بتائیں وہ لڑکی کون ہے؟ اب کی بار مرحا تھوڑا اونچی آواز میں بولی تھی۔ مرحا ویسے تو تمہیں اس بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں، پھر بھی تمہاری جانکاری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لڑکی اپنی سزا کے تحت ہمارے گھر میں ہے۔ پاؤں کی ڈریسنگ کرتے ہوئے نارمل سے انداز میں بتا رہا تھا۔ کیسی سزا؟ وہ کس طرح سے؟ لڑکی رو رہی ہے، معصوم سی بچی ہے وہ جو مجھ سے بھی کہیں چھوٹی، آپ اسے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ تم میرے معاملات سے دور رہو جان، تمہارا ان سب میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، خاموش کرا دینے والے انداز سے بول کر پھر سے ڈریسنگ کرنے لگا تھا۔ پھر آپ بدل گئے ہیں، آپ کو یہ راز مجھے سمجھ نہیں آتے، آپ چاہیں تو مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں مگر مجھے اس بات کا جواب چاہیے، وہ لڑکی کون ہے اور ہمارے گھر پر کیا کر رہی ہے؟ آپ کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ؟ وہ ضدی انداز میں بول رہی تھی۔ آج کے بعد اگر مجھ سے یہ کہا نا کہ میں تمہیں تھپڑ مار سکتا ہوں تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ شرمندہ ہوں میں اپنی اس غلطی کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں تھپڑ مار کے مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی تھی؟ اور رہی بات اس لڑکی کی تو اسے سزا کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں۔ تم چاہو تو اسے اپنی نوکرانی بنا کر اپنی خدمت کروا سکتے ہو، پورے گھر کا اس سے کام کروایا کرو۔ وہ مرحا کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو محبت بھری نظروں سے نہارتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اتنی پیاری معصوم سی بچی ہے اور میں کیوں اس کو اپنی نوکر بناؤں اور اس سے اپنی خدمتیں کرواؤں؟ وہ حیرانی سے بول رہی تھی۔ وہ بچی ہو اور تم دادی اماں ہو، تم تو خود ابھی تک بچی ہو، پاگل لڑکی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ میر آپ اسے چھوڑ کر آئے اس کے گھر، وہ کتنا رو رہی تھی۔ پلیز میر، وہ میر کے سخت بیئرڈ والے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے منت کو انداز سے بول رہی تھی۔ اس کے باپ نے تمہاری معصومیت کو دیکھا، تم پر ترس کھایا نہیں نا؟ تو مجھے بھی اس لڑکی پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آ رہا۔ مطلب کون ہے اس کا باپ؟ متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ اسی کتے سالار سائیکل کی بیٹی ہے جس نے میری معصوم بیوی کو، وہ کہتے ہوئے جبڑے بھینچ کر چپ کر گیا۔ یہ اس کی بیٹی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ تو اتنا گھٹیا اور درندہ صفت انسان ہے مگر میر کی بہت معصوم ہے۔ اس کی آنکھوں میں آپ نے ڈر دیکھا تھا؟ اس کی آنکھوں میں وہی ڈر تھا میر جو اس گندے شخص کو دیکھ کر میری آنکھوں میں ہوتا تھا۔ میر کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، میرا میر کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ وہ اس لڑکی کی ہمدردی میں اپنے نرم دل کے ہاتھوں مجبور ہونے لگی تھی۔ کیا کر سکتا ہے تمہارا میر؟ بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتا جس نے میری معصوم محبت کو روننے کی جرات کی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی کسی عورت کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، ہمیشہ میں عورتوں کی عزت کے لیے لڑتا رہا اور میں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ بات مجھے جینے نہیں دے گی، اس لیے تم اس لڑکی کی ہمدردی میں مت بولو۔ لہجہ تلخ ہونے لگا تھا، ماتھے پر غصے سے نسیوں بھر آئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ نہیں میر نہیں، کبھی نہیں، جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں کسی اور معصوم کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اور میرا میر ایسا نہیں کر سکتا، میں کبھی آپ کو اس طرح کے گناہ کی دلدل میں نہیں دھنسنے دوں گی۔ وہ فیصلہ کن انداز سے سوچ رہی تھی۔ شفا پہلی نظر میں یہ سمجھ چکی تھی کہ لڑکی اس شخص کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ جو دیکھنے میں اتنا کھڑوس اور سخت لگ رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بے حد پیار کرتا تھا۔ دونوں کی آپسی 2 سیکنڈ کی ملاقات سے ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ شخص اپنی بیوی پر جان چھڑکتا ہے۔ کیسے وہ اس کے پاؤں میں زخم دے کر تڑپ کر اس کے پاس جا کر اسے گود میں اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ مسلسل اسی لڑکی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی جو شکل سے بے حد ہمدرد لگ رہی تھی۔ کیا وہ میری مدد کرے گی؟ کیا وہ یہاں سے جانے کے لیے اپنے شوہر کو منا لے گی؟ کیا میں کبھی اپنے بھائی اور ماما سے مل سکوں گی؟ سارے سوال اس کے دماغ میں کوہرام مچائے ہوئے تھے۔ اس کی زندگی کا کیا فیصلہ ہونے والا تھا اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ خالی نظروں سے بیٹھی ہوئی سامنے پڑی کھانے والی ڈش کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، انسان جتنی بڑی مشکل میں ہو چاہے سولی پر ہی کیوں نہ لٹکا ہو، بھوک تو آخر بھوک ہے۔ ڈش کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے ہڑبڑائے ہوئے انداز سے کھانا کھا رہی تھی جب روم کا دروازہ آہستہ سے کسی نے کھولا تھا۔ شفا نے نوالا منہ کے سامنے روکتے ہوئے روم کے دروازے کی جانب دیکھا جب مرحا لڑکھڑاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم بھرتے ہوئے روم کے اندر داخل ہوئی۔ کھاؤ کھاؤ پلیز کھانا کھاؤ، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، پریشان مت ہو۔ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر مرحا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ریلیکس رہنے کو کہا۔ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، اسے زمین پر بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے دیکھ مرحا نے اسے کہا تھا۔
پلیز آپ میری یہاں سے جانے میں مدد کر دیں، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو خود اپنے باپ سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب اپنے ماموں کے پاس جا کر رہنے لگی تھی، اپنے باپ کی عیاش فطرت سے واقف ہو کر اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی میں گھر سے دور رہی۔ وہ کھانا چھوڑ بھاگ کر مرحا کے قریب آئی اور مرحا کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے التجائی نظروں سے دیکھ اپنی کہانی خود ہی بتا رہی تھی۔ پریشان نہیں ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ مرحا اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کر چپ کروا رہی تھی۔ شفا، وہ تھوڑی سی ہمدردی پاتے بے اختیار رونے لگے تھے۔ شامیر جب غصے سے روم سے نکلا تو وہ شاید گھر سے چلا گیا تھا۔ شفا نے گھر میں دیکھا تو اسے شامیر کہیں نظر نہیں آیا، تو وہ اس لڑکی کے روم میں آ گئی۔ اس کا معصوم چہرہ میں مرحا کی آنکھوں کے سامنے سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ شامیر نے جب اسے اپنی گود میں اٹھایا تو مرحا نے بڑی چالاکی سے دو انگلیاں اس کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے روم کی چابی نکال لی تھی۔ دیکھو شفا، تم پریشان نہیں ہو اور یہاں بیٹھو، تم مجھے اپنی بڑی بہن ہی سمجھو اور آرام سے کھانا کھاؤ۔ میں تم سے یہ وعدہ نہیں کر سکتی کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو یا نہیں، یہ کب جاؤ گی، مگر میں تم سے ایک وعدہ ضرور کر سکتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے تھوڑی دوری پر پڑی کھانے کے ڈش کو جھک کر بڑی مشکل سے مرحا نے اٹھایا تھا۔ پاؤں میں درد کی وجہ سے اس سے جھکا نہیں جا رہا تھا۔ ڈش کو بیڈ پر پاس رکھتے ہوئے اس لڑکی کو کھانے کا بول رہی تھی۔ تمہارے باپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کی وجہ سے، میرے ساتھ ساتھ میرے میر نے بھی بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ شفا، تمہارا باپ بہت گندا انسان، تم نہیں جانتی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ مرحا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ مرحا نے بچپن سے جوانی تک کے سارے پس منظر کو اپنی زبان سے شفا کو سنایا تھا۔ شفا شرم سے مر رہی تھی اپنے باپ کی کرتوتیں سن کر۔ وہ حیران تھی کہ وہ اس شخص کو جتنا گندا سمجھتی تھی وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ گندا اور غلیظ تھا۔ مرحا کی زبان سے اس کی روح کو چھلنی کر دینے والی کہانی سن کر شفا روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ آپ ہی آپ کے شوہر میرے ساتھ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، میں اسی سزا کی مستحق ہوں۔ بے شک میری کوئی غلطی نہیں، مگر وہ میرا باپ ہے، میں اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اپنے شوہر کو کہیں جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں وہ مجھے دے سکتے ہیں۔ مرحا کی روح پر اتنے زخم لگی سن کر سر خم کیے اپنی سزا کو تسلیم کرتے ہوئے بولی تھی، پاگل ہو گئی ہو، میں نے تمہیں یہ سب اس لیے نہیں بتایا اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کچھ غلط ہونے دوں گی۔ میں نے تمہیں میر کے درد کی وجہ بتائی ہے۔ میرا میر ایسا نہیں ہے جو کسی عورت کے ساتھ غلط کرے، وہ کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اس وقت اس کے دماغ پر جتنا غصہ حاوی وہ میری بات بھی نہیں سنے گا، مگر تم میرے میر کے بارے میں کچھ بھی غلط مت سوچو اور یہاں پر تم آرام سے رہ سکتی ہو۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ پر جب سے تمہیں یہاں پر لائے ہیں مجھے نہیں پتا تم کب آئی ہو، مگر میرا دل بنا پوچھے اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا اور نہ ہی وہ کبھی کرے گا۔ وہ یہ سب کچھ اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تم کھانا کھاؤ، فریش ہو کر آرام سے کچھ دیر سو جاؤ، میں تمہیں کپڑے دیتی ہوں۔ میرا اسے تسلی دے کر آہستہ آہستہ دیوار کا سہارا لے کر اپنے کمرے میں آئی اور وہاں سے اپنے 2-3 ڈریس نکال کر شفا والے روم میں واپس آ گئی تھی۔ تم فی الحال یہ کپڑے رکھ لو، پھر میں تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام کر دوں گی۔ اسی کپڑے تھماتے ہوئے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے ہوئے روم سے جا چکے تھے۔ اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ کیا کیا آپ نے، کیوں کیا ایسا، جو اپنے ساتھ اتنا کچھ غلط ہونے کے باوجود آپ کی بیٹی کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے سسکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ وہ دلہن کے جوڑے میں اپنے سائیں کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بیڈ اس کے لیے نیا نہیں تھا، نہ ہی سائیں، مگر جو آج جذبات تھے وہ بالکل مختلف تھے۔ آج وہ پوری عزت کے ساتھ اپنے بڑوں کی دعائیں لے کر پورے حق سے اس روم میں بیٹھی تھی۔ بڑی سادگی سے بیاہ کی رخصتی ہوئی تھی، صرف اس کے ننیال والوں کو ہی بلوایا گیا تھا۔ چودھری صاحب کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ ایک بھائی تھا جو بہت پہلے دنیا سے چلا گیا۔ اس نے صرف گھر کے افراد اور بیاہ کے ننیال والوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریب میں بیاہ کو رخصت کر کے دلہن کے جوڑے میں اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل میں ہزاروں جذبات لیے اپنے سائیں کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ انتظار کے بعد روم کا دروازہ کھلا، دروازے سے آتے جانے پر جانے مانے پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کرتے بنا پل کے اٹھائے وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا سائیں ہے۔ اس خوشبو کو اب تو اس نے کئی بار بہت نزدیک سے محسوس کیا تھا۔ السلام علیکم، وہ پاس بیٹھتے سر جھٹکتے ہوئے بیاہ کو دیکھ معنی خیز انداز سے مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام، بڑے ادب سے گھونگھٹ کے اندر سے سلام کا جواب دیا گیا۔ سائیں کی جان شرما رہی ہے، مسکراتے لبوں سے اپنی کوہنی کو میٹرس پر ٹکاتے ہوئے لیٹ گیا۔ تو آج جواب بھی نہیں دو گی؟ جواب نہ آنے پر سائیں نے دانتوں تلے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دبا کر چھوڑتے ہوئے سوال کیا۔ شاباش، تو ایسے ہی شرماتی رہے اور دیکھ میں تیری جان کیسے مشکل کرتا ہوں۔ گھونگھٹ کو نرمی سے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پیچھے کی جانب فولڈ کر دیا۔ ہائے قربان جاؤں میرا مکھن، لگ تو قیامت رہی ہے۔ اس کے سجے سورے کمسن سراپے کو نظروں سے دیکھا، گہری نظروں سے دیکھا، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا گہری نظروں سے دلکش انداز سے مسکرایا تھا۔ اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر انگلی سے اس کے چہرے کو اوپر کیا۔ ماشاءاللہ، بے اختیار سائیں کے لبوں سے نکلا تھا، اب میں سمجھا تیرے رخسار پر تل کا مطلب، دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے۔ اس کے گال پر گہرے کالے تل پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ دلہن بنے ہوئے اس کے سراپے کو سر سے پاؤں تک دیکھتے بے قابو سا ہو رہا تھا۔
سلور کلر کی میکسی جس پر ریڈ کلر کا دوپٹہ لیا ہوا تھا. دوپٹے اور میکسی پر بہت نفیس سلور نقشی اور موتیوں سے جڑا کام جوڑے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا. سلور میچنگ جیولریز کی خوبصورتی کو اور بھی نکھار رہے تھے. باریک سی پنکھڑیوں پر گہری ریڈ لپسٹک چوہدری کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی. وہ پلکیں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی. اس کی ناک میں پہنی ہوئی نوز پین والی بالی پنکھڑیوں سے ٹکرا کر سائی کو بہکا رہی تھی. تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا. بیا نے پلکیں اٹھا کر سائی کے خماری میں ڈوبے ہوئے چہرے کو دیکھا. واپس پلکیں جھکا لی. جیب سے ایک چھوٹی سی ٹیبا نکال کر کھولی تھی. خوبصورت سے رنگ کو نکال کر اس کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ کر لبوں سے لگا لیا. رنگ پہنا کر اس کے مسکراتے چہرے کی جانب دیکھا. رنگ پہنی ہوئی انگلی پر لب رکھ کر چوم لیا. وہ شرما گئی تھی. بیا نہ کر، قسم سے اتنا شرمائے گی تو تیری جان کو بڑی مشکل کر دوں گا. اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے اختیار اس پر جھک گیا. نازک سی پنکھڑیوں پر لب رکھتے ہوئے انداز شدت سے ان کو قید میں لے گیا. ان ہونٹوں سے نمی چوستے سانسوں کو کڑا امتحان دے رہا تھا. وہ اس کے نازک سے وجود پر گر کر اس کے اوپر ہی بڑا جمان ہو چکا تھا. اس کے ہونٹوں کی نمی کا جام پی کر وہ تو پہلے سے زیادہ بہک چکا تھا. خماری سے بھری ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر مسکرا دیا. آہستہ آہستہ پینوں سے آزاد کر کے اس کے دوپٹے کو اتار کر سائڈ پر رکھ دیا. جولی سے آزادی دلاتے ہوئے اس کے سراپے کو نہار گہری نظروں سے دیکھ دل فریب انداز سے مسکرا رہا تھا. وہ شرما کر کروٹ بدل کر تکیہ چہرے پر تکیے میں چھپا گئی. چہرہ تکیے میں چھپا گئی. ہائے بیا میری جان، کیوں میرے منہ توڑ جذباتوں کا امتحان لے رہی ہوں. اس کی بال ہٹا کر بیک گلے پر اپنے لب رکھتے لبوں سے چومتے ہوئے دانتوں کی چبھن دی تو وہ سسک اٹھی تھی. اس کی میکسی پر لگی زپ کو دانتوں میں دبا کر نیچے کی جانب لے جاتے ہوئے پوری کھو چکا تھا. اس کی خوبصورت دودھیا رنگت والی کمر اس کے سامنے تھی. وہ بے قابو سا ہوتا وہاں پر اپنے لب رکھ چکا تھا. وہ تکیے کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لمسوں کی شدت سے تڑپ سی گئی تھی. سائیں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں مجھے. اچانک سے اس کی سنبھل پر تڑپ اٹھی تھی. سائی نے کمر پر لمس چھوڑتے ہوئے جب اس کی نازک سی کمر پر اپنے دانت گاڑے تو وہ بلبلا اٹھے تھے. اس کے حصار سے خود کو آزاد کرانے کی ایک ناکام سی کوشش کی. اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کروٹ سیدھی کر کے اس کے اوپر لیٹ گیا. وہ اس پہ پورے حق سے برجمان ہو کر اس کی کوشش ناکام بنا چکا تھا. سائیں ایسا ہی ہے اور ایسی ہی ہے سائیں کی محبت. تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. سائیں کی جان محبت کی ہے تو سائیں کو برداشت کرنا بھی سیکھو. ہر بار یوں میرے پہلے لمس پر مر مت جایا کرو. جذباتوں سے چور گمبھیر آواز میں بولتا ہوا اس کی گردن پر جھک گیا. وہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا پا رہی تھی. سائیں نے اتنی سختی سے اس کے ہاتھ اس کی نازک انگلیوں میں جکڑے ہوئے تھے. ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں کی لپیٹ میں لے کر پن کر رکھا تھا. اس کے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا. بے تحاشا لمس مل کر گردن پر آنکھ لگائے ہوئے. گردن سے نیچے وہ ایک جھٹکے سے آیا تھا. دل والے مقام پر لب رکھ کر چومتے ہوئے اس کی جان نکال رہا تھا. سائیں کے ہونٹ انگاروں کی طرح اپنے منہ توڑ جذباتوں سے سلگ رہے تھے. کمرے میں اس کی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور سائیں تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں دے رہا تھا. وہ بیا کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اسی پوزیشن میں جھٹکے سے اوپر لے آیا. اس کے سلکی بالوں میں چہرہ چھپائے گردن کو چومتے لب واپس دل والے مقام پر رکھ دیے. دھڑکنوں کو ہونٹوں پر محسوس کرتے ہوئے مدہوش سا ہو گیا. بیا کی جان نکالنے پر تولا ہوا تھا. بیا کی سسکیاں روح میں تیز ہونے لگی. سائیں اپنی تیز سانسوں سے مدہوش ہوا بیا کے وجود پر اپنی مدہوشیاں لوٹا رہا تھا. سائیں کی شدتوں میں اضافہ ہوا تو بیا نے تڑپ کر سائیں کے کاندھے میں ناخن گھونپ دیا. سائیں کے لب مسکرائے تھے. اتنا تو تھا اس نازک جان کا حق. جتنی شدت سے اس کے نازک وجود کو اپنے مضبوط وجود کی سخت اندیش شدتوں سے توڑ رہا تھا. تو میں پیاری تو امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی. کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.